اسلام آباد کی خاموش فائل سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، وہ فائل جس پر مہینوں تک کسی کی نظر ٹھہرنے کو تیار نہیں تھی، مگر پھر ایک دن اسی فائل نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور طاقت کے مراکز کو آئینہ دکھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب IMF کے مذاکرات میں ایک سادہ سا سوال میز پہ رکھا گیا کہ اگر ریاست عوام سے ٹیکس مانگتی ہے تو کیا ریاست خود اپنے اختیار رکھنے والوں کا حساب دینے کو تیار ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے اثاثوں کی شفافیت کو ایک تکنیکی شق سے نکال کے ایک سیاسی اور اخلاقی امتحان میں تبدیل کر دیا۔ IMF کی یہ ڈیمانڈ کسی ایک حکومت یا ایک وزیر کی ذات پہ نہیں تھی، بلکہ یہ پورے ریاستی ڈھانچے کے اعتماد پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ عالمی اداروں کے نزدیک اصل مسئلہ خسارہ نہیں بلکہ وہ نظام ہے جس میں طاقتور نظر نہیں آتے اور کمزور ہر فہرست میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اسلام آباد کے ایک بند کمرے میں رکھی وہ فائل جس کا ذکر ابتدا میں کر چکا ہوں، دراصل یہ کسی ایک دن یا ایک حکومت کی پیداوار نہیں تھی۔ اس فائل کے اندر پاکستان کی پچھلی 2 دہائیوں کی معاشی کہانی سانس لے رہی تھی۔ قرض، وعدے، اصلاحات کے اعلانات، پھر خاموشی اور اس کے بعد دوبارہ وہی چکر۔ IMF کے نمائندے جب اس بار میز پہ بیٹھے تو ان کے سامنے محض بجٹ خسارے کے گراف نہیں تھے، بلکہ ریاستی رویے کی ایک طویل تاریخ بھی تھی۔ وہ یہ جان چکے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ پیسہ کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نظام پہ اعتبار نہیں ہے۔ اسی عدم اعتماد نے اثاثوں کی شفافیت کو مرکزی سوال بنایا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے اثاثے ہیں، سوال یہ کہ کیا طاقت رکھنے والے خود کو اسی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار ہیں جس پر عام شہری کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ مطالبہ اچانک نہیں آیا۔ پاکستان میں ہر IMF پروگرام کے ساتھ کچھ نہ کچھ سخت شرائط جڑی رہتی ہیں، مگر ماضی میں زیادہ زور سبسڈیز پہ تھا، ٹیکس ریٹس پہ تھا، کرنسی پہ ہوتا تھا۔ اس بار زاویہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ عالمی اداروں نے دیکھا ہے کہ جب تک فیصلہ ساز خود احتسابی کے دائرے میں نہیں آئیں گے تب تک نیچے تک شفافیت نہیں پہنچ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اثاثے پبلک کرنے کی بات ایک اخلاقی اپیل سے نکل کے قانونی تقاضا بنی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جب یہ کہا کہ اس حوالے سے قانون سازی ہم کر چکے ہیں اور یہ کوئی اضافی شرط نہیں ہے بلکہ عملی اقدام ہے، تو اس جملے کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ کھڑی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا وعدوں پر نہیں بلکہ ثبوت پہ یقین کرتی ہے۔ یہاں سے بات صرف سرکاری ملازمین کے اثاثوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان تعلق کی ایک نئی تعریف شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں برسوں سے یہ شکوہ عام رہا ہے کہ ٹیکس دینے والا خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور طاقتور ہر حساب سے باہر رہتا ہے۔ اثاثوں کی شفافیت اسی احساس کو توڑنے کی کوشش ہے۔ جب وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ سول سرونٹس اور پارلیمنٹیرینز کے اثاثے ہر سال ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں، تو دراصل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب ریاست کا چہرہ پردے کے پیچھے نہیں رہے گا۔ اس عمل کے نتائج فوری نہیں ہوں گے مگر اس کے اثرات گہرے ہوں گے، کیونکہ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا مگر اس کا بیج ایک دن تو ضرور بویا جاتا ہے۔ اسی تسلسل میں وزیر خزانہ کا ایک اور بیان خاص توجہ مانگتا ہے، وہ یہ ہے کہ نوکریاں پیدا کرنا حکومت کا کام نہیں ہے۔ یہ حملہ ہے جو بہت نرم والا نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک انقلابی سوچ کی نمائندگی کیا کرے گا؟ یہاں دہائیوں سے ریاست کو ایک بڑے آجر کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ ہر حکومت پہ دباؤ رہا ہے کہ وہ نوکریاں دے، بھرتیاں کرے، بے روزگاری کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ادارے پھولتے چلے گئے، اخراجات بڑھتے چلے گئے، پیداوار وہیں کی وہیں رہی۔ محمد اورنگزیب صاحب کہتے ہیں میں اس سوچ کو چیلنج کر رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ اصل کردار یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ حکومت کا کام صرف ماحول سازگار بنانا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں معیشت جذبات سے نکل کے حقیقت کے زمین پہ قدم رکھتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی بات آتے ہی نوجوانوں، سٹارٹ اپس اور ڈیجیٹل معیشت کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا جو نوجوان ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت نوجوانوں کی آبادی والا ملک پاکستان بن چکا ہے۔ برسوں تک یہ طاقت بوجھ بن کے پیش کی جاتی رہی ہے۔ وزیر خزانہ اس بیانیے کو بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کاروباری افراد کے لیے مواقع پیدا کرنا ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل اکانومی اسی سوچ کا وہ کہتے ہیں عملی اظہار ہے۔ آج ایک نوجوان کسی دفتر کے چکر کاٹے بغیر آن لائن کاروبار کھڑا کر سکتا ہے، عالمی منڈی تک اپنی رسائی حاصل کر سکتا ہے، اپنی محنت کا پھل خود چکھ سکتا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو خاموشی سے مگر گہرائی کے ساتھ معیشت کا رخ بدل رہی ہے۔ ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن اسی تبدیلی کا ایک اور پہلو ہے۔ پاکستان میں ٹیکس ہمیشہ خوف اور بد اعتمادی کی علامت رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس دینا گویا کسی اندھے کنویں میں پیسے ڈالنے کے مترادف ہے۔ خود کار نظام نے اس تاثر کو کسی حد تک بدلا ہے۔ جب وصولی کا عمل مشین کے ذریعے ہو تو نہ سفارش چلتی ہے نہ دباؤ چلتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ خودکار نظام سے شفافیت اور اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ محض اعداد و شمار میں نہیں بلکہ رویوں میں نظر آئے گا، کیونکہ جب شہری دیکھے گا کہ اس کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے تو وہ مزاحمت کی بجائے شمولیت پہ آمادہ ہوگا۔ بدعنوانی میں کمی کا دعویٰ بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ پاکستان میں بدعنوانی ہمیشہ ایک جذباتی موضوع رہا ہے۔
کبھی نعروں میں، کبھی تقاریر میں، مگر عملی سطح پہ اس سے نمٹنے کے لیے نظام کو بدلنا ضروری تھا۔ ڈیجیٹلائزیشن نے انسانی مداخلت کم کی ہے، اور جہاں مداخلت کم ہو وہاں بدعنوانی کے امکانات بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کی کاوشوں سے بدعنوانی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہاں، بات کرنے کو تو اچھی ہے، لیکن یہ بات صرف تعریف نہیں ہے، وہ ایک سمت کی نشاندہی ہے کہ اصلاحات کا راستہ نظام سے ہو کے گزرتا ہے، نعروں سے نہیں۔ چلے بات اچھی ہے، نظام کو اس طرف کو چلایا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اسی گفتگو میں مہنگائی کا ذکر بھی آیا، اور یہ ذکر بے وجہ نہیں آیا۔ پاکستان میں مہنگائی صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی حقیقت ہے۔ جب مہنگائی بے قابو ہوتی ہے تو حکومت کو سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، اور جب قابو میں آتی ہے تب موقع ملتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح قابو میں ہے۔ یہ وہ اعتماد کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی کے لیے معاشی کامیابی کا سب سے پہلا پیمانہ روزمرہ زندگی کی آسانی ہوتی ہے۔ یہاں سے بات کرپٹو اور ڈیجیٹل فائنینس کی طرف مڑتی ہے، جو بظاہر ایک جدید موضوع ہے مگر اس کے اثرات بہت پرانے سوالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں برسوں سے غیر رسمی معیشت ایک حقیقت رہی ہے۔ لوگ بینکس کی بجائے نقد پہ بھروسہ کرتے رہے، غیر رسمی چینل سے کاروبار کرتے رہے، اور ریاست سب سے کٹی رہی ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زائد پاکستانی کرپٹو کے کاروبار میں شامل ہیں۔ یہ ایک اعتراف ہے کہ حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کرپٹو ایکسچینجز کو لائسنس دینے کا فیصلہ اسی لیے اہم ہے کہ اس سے غیر رسمی سرگرمی کو قانونی دائرے میں لانے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس فیصلے کے اثرات فوری طور پہ نظر نہیں آئیں گے، مگر طویل مدت میں یہ معیشت کے لیے ایک نیا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ نوجوان نسل جو پہلے ہی ڈیجیٹل دنیا میں سانس لے رہی ہے، اب ریاست کو اپنے قریب محسوس کر سکتی ہے۔ سرمایہ جو اب تک اندھیرے میں گھوم رہا تھا وہ قانون کی روشنی میں آ سکتا ہے۔ IMF کی ابتدائی ڈیمانڈ ایک بڑے نتیجے میں ڈھلتی دکھائی دیتی ہے کہ اثاثوں کی شفافیت سے شروع ہونے والی بات جو ہے یہ ڈیجیٹل معیشت تک جا پہنچے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اعتماد کی بحالی۔ اگر اس پوری کہانی کو ایک دھاگے میں پرویا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ محض ایک وزیر کا بیان نہیں، ایک دور کی نمائندگی ہے، لیکن عملی جامہ کون پہنائے گا یہ ایک سوال ہے۔ ایک ایسا دور جہاں ریاست کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ طاقت حکم دینے میں نہیں، خود کو قانون کے تابع کرنے میں ہے۔ IMF کی ڈیمانڈ نے بھی ایک آئینہ دکھایا، اور پاکستان نے کم از کم یہ تسلیم کیا ہے کہ آئینہ توڑنے کے بجائے اس میں جھانکنا بہتر ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اصلاحات کافی ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ کہ کیا یہ تسلسل برقرار رہے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اثاثوں کی شفافیت واقعی ایک روایت بن گئی، اگر پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنے دیا گیا، اگر ڈیجیٹل معیشت کو سنجیدگی سے اپنایا گیا، تو پاکستان کی معیشت صرف چل ہی نہیں سکتی بلکہ ایک نئی شناخت بھی بنا سکتی ہے۔ اور وزیر خزانہ کے الفاظ میں کیا یقین جھلکے گا کہ ملک چلے گا، معیشت چلے گی؟ اس کے لیے صرف بیانات نہیں، عمل کی رفتار برقرار رکھنا ہے۔ اسی پوری کہانی کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایسی کہانی جو ایک فائل سے شروع ہوئی ایک ممکنہ مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے، اسی کہانی کا اگلا باب وہ ہے جس پر عام آدمی برسوں سے خاموش سوال بن کے کھڑا ہے۔ جیسے ہی کسی چھوٹے تاجر، کسی تنخواہ دار یا کسی متوسط شہری کے اثاثوں کی بات آتی ہے تو نظام اچانک جاگ اٹھتا ہے۔ نوٹس ہوتے ہیں، سوال نامے ہوتے ہیں، بینک ریکارڈ ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ہسٹری ہوتی ہے، سب کچھ لمحوں میں میز پہ آ جاتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل، ایک چھوٹا سا پلاٹ یا چند لاکھ کی بچت بھی اداروں کو بے چین کر دیتی ہے، مگر جیسے ہی نگاہ سرکاری افسران کی طرف اٹھتی ہے تو یہی نظام اچانک اندھا، اچانک بہرا، اچانک گونگا ہو جاتا ہے۔ تب سوال یہ نہیں رہتا کہ اثاثے کہاں سے آئے، بلکہ سوال ہی کہیں کھو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایسے سوالوں سے بھری پڑی ہے جن کا جواب کبھی باقاعدہ سامنے نہیں آ سکا۔ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا افسر چند برسوں میں کروڑوں کے بنگلوں، درجنوں کے نال زمین، قیمتی گاڑیوں اور بیرون ملک جائیدادوں کا مالک کیسے بن جاتا ہے؟ یہ سوال ہر دور میں اٹھا ہے، مگر ہر بار فائلوں کے نیچے دب گیا ہے۔ کبھی اسے خاندانی وراثت قرار دیا گیا، کبھی بیوی کے نام پہ ڈال دیا گیا، کبھی کسی بے نامی کمپنی کی آڑ میں اس کو لے لیا گیا۔ یوں سچ ہر بار کاغذی جواز میں دفن ہوتا رہا۔ ماضی میں کئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا، مگر پھر وہی ہوا جو اس ملک میں اکثر ہوتا ہے۔ چند افسران کے نام سامنے آتے ہیں، اثاثوں کی تفصیل سامنے آئی، اخبارات کی زینت بنی، عوام نے دیکھا کہ کیسے ایک سرکاری ملازم کے پاس درجنوں بینک اکاؤنٹس نکل آئے، کیسے بیرون ملک فلیٹس نکل آئے، آف شور کمپنی سامنے آئیں، کیسے تحقیقات کا شور آہستہ آہستہ خاموشی میں تبدیل ہوتا گیا۔ کسی کیس میں یہ کہا گیا کہ افسر نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کسی نے کہا سرکاری ٹھیکوں اور فائلوں کی رفتار طے کرنے کے بدلے کروڑوں کمائے گئے، مگر انجام تقریباً ایک جیسا رہا: تبادلہ ہوتی، ریٹائرمنٹ یا خاموش رخصتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عام آدمی کے دل میں تلخی جنم لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ قانون اس کے لیے الگ ہے اور طاقتور کے لیے الگ۔ اس نے دیکھا کہ ایک کلرک کے نام پہ اربوں کی منی لانڈرنگ سامنے آئی، مگر اصل فائدہ اٹھانے والے پردے کے پیچھے محفوظ رہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی کسی بڑے آفیسر کے اثاثوں کی بات کھلی تو نظام نے خود کو بچانے کے لیے اسے انفرادی غلطی قرار دے دیا، جیسے پورا ڈھانچہ معصوم ہو اور صرف ایک دانہ خراب نکلا ہو۔ یہی وہ رویہ ہے جسے اگر سخت لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ نظام جونکوں کی طرح ریاست کے جسم سے چمٹا رہا ہے
اور جونک آہستہ آہستہ خون چوستی ہے، شور نہیں مچاتی، زخم فوری نظر نہیں آتا، مگر جب کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ برسوں تک سرکاری وسائل عوامی اعتماد اور ریاستی اختیار اس طرح خاموشی سے چوستے رہے اور فائلوں کی میزوں پہ رکنے کی قیمت لگی ہے، دستخطوں کے ریٹ طے ہوئے ہیں اور قانون ایک سادہ بن کے رہ گیا ہے۔ کبھی کسی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ فلاں محکمے کے چند افسران نے ایک ہی منصوبے میں کئی بار ادائیگیاں کروائیں۔ کبھی یہ انکشاف ہوئے کہ سرکاری زمین سستے داموں مخصوص لوگوں کے نام منتقل کر دی گئی۔ کبھی یہ خبر آئی کہ ایک افسر نے بیرون ملک ایسی جائیداد خریدی جو اس کی پوری زندگی کی تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ سب کچھ سامنے آیا، مگر اس کے بعد سوال یہ نہیں رہا کہ کیسے ہوا، یہ بنا کہ اب اسے کیسے دبایا جائے۔ یہاں تضاد اور زیادہ نمایاں ہوا کہ عام شہری اگر ٹیکس ریٹرن میں ایک عدد غلط لکھ دے تو اسے جرمانہ، نوٹس اور خوف ملتا ہے، مگر جب کوئی آفیسر اپنی اساسہ جاتی تفصیل میں کروڑوں کی کمی بیشی کر دے تو معاملہ وضاحت، انکوائری اور پھر وقت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وقت جو اس نظام کا سب سے بڑا محافظ ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ شور تھم جاتا ہے، یادداشت دھندلا جاتی ہے، ایک نیا سکینڈل پرانے کو دفن کر دیتا ہے۔ اسی پس منظر میں اساسے پبلک کرنے کی بات محض ایک انتظامی قدم نہیں رہتی، ایک علامت بنتی ہے کہ اگر واقعی سرکاری افسران کے اساسے عوام کے سامنے آ جائیں، اگر واقعی یہ دیکھا جائے کہ کس سال کیا تھا اور اگلے سال کیا بڑھا، تو سوال صرف کرپشن کا نہیں رہے گا بلکہ اخلاقیات کا بنے گا۔ تب ریاست کو پہلی بار اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ مسئلہ چند افراد کا نہیں، پورے نظام کا ہے۔ ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی ادارے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے لگیں تو دباؤ کتنا شدید ہوتا ہے۔ فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، گواہ خاموش ہو جاتے ہیں، بیانیہ بدل دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ احتساب سے نظام کمزور ہوگا، کبھی یہ جواز دیا جاتا ہے کہ افسران کا مورال متاثر ہوگا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ عام آدمی کا مورال کب بحال ہوگا، جو برسوں سے دیکھ رہا ہے کہ انصاف کا ترازو ہمیشہ ایک ہی سمت جھکا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب وزیر خزانہ اثاثوں کی شفافیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات محض IMF کی شرط نہیں لگتی بلکہ ایک تاریخی امتحان ہے، اور اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔